میں اللہ جل شانہ نے انسان کو ایک حقیقت بار بار یاد دلائی ہے مختلف طریقوں سے، مختلف تعبیرات سے، مختلف انداز میں، مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں ایک حقیقت جو اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو ہر وقت اس کا دھیان رہے، اس کا استحضار رہے، اس کا خیال رہے، اس کی طرف توجہ رہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو نہ بھولے کہ اس کو اللہ نے پیدا کس چیز سے کیا ہے۔ ایک طرف انسان کے شرف، کرم، اشرف المخلوقات ہونا، باعث عزت ہونا، اللہ کی تمام مخلوقات کے اوپر فائق ہونا، فرشتوں کا مسجود ہونا، یہ اس کی فضیلتیں ہیں ایک جانب۔ دوسری طرف اللہ جل شانہ قرآن پاک میں جا بجا اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ انسان اس حقیقت کو نہ بھولے۔ کہیں پر فرمایا جاتا ہے تمہیں مٹی سے بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے تو مٹی سے بنایا۔ کہیں پر آتا ہے گارے سے بنایا، اور کہیں پر آتا ہے کہ سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ وہ گارا جس کے اندر پانی ڈال دیا جائے اور اس کو جس طرح آٹے کو خمیر لگتا ہے، خمیرہ آٹا تھوڑا سا ابھر آتا ہے، پھول جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ بھی انسان سے فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم نے اس قسم کے گارے سے بنایا۔ اچھا، اگر ہم تخلیق انسانی کے ان تمام مراحل کے اوپر غور کریں جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے، اگر وہ سوچے کہ اللہ کا انتخاب ہے، دیکھیں انسان کو کسی اور طریقے سے بھی پیدا کیا جا سکتا تھا، کسی اور چیز سے بھی پیدا کیا جا سکتا تھا، اور جو مراحل ہیں اس کی تخلیق کے، آپ میں سب لوگ جانتے ہیں اس کو، اس میں جن راستوں کا انتخاب کیا گیا ہے، جن راستوں سے انسان کا مادہ مرد کے جسم میں پیدا ہوتا ہے، مرد کے جسم سے نکلتا ہے، عورت کے جسم میں داخل ہوتا ہے، پھر کہاں پر رہتا ہے، پھر کیسے نکلتا ہے، اس کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ، اور اس کی بار بار انسان کو یاد دہانی کرائی گئی ہے مختلف طریقوں کے ساتھ کہ تمہاری اصل یہ ہے۔ جب اصل یہ ہے جس میں ناپاکی ہی ناپاکی ہے، غلاظت ہی غلاظت ہے، پھر اس کو شرف اور کرم اور اس کو عزت اور احترام اور اس کو ملائکہ جیسی پاکیزہ ترین مخلوق جو ہر قسم کے جسم اور جسمانیت اور اس کے عوارض سے اور اس کے مسائل سے اور ہر قسم کی جسمانی گندگیوں سے مکمل طور پر پاک ہے، ان ملائکہ کو اس انسان کو سجدہ کرنے کا اللہ جل شانہ نے حکم دیا، تو وہ کون سی بڑائی اور شرف کی چیزیں ہیں جو جب اس ڈھانچے میں جس کی ابتدا اور تخلیق ظاہری گندگیوں سے عبارت ہے اس کے اندر آ جائیں، تو اللہ جل شانہ اس کو رشک ملائکہ بناتے ہیں کہ ملائکہ اس کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں، رشک بھی کرتے ہیں کہ کیا مراتب ہیں انسان کے اور کیا درجات ہیں انسان کے اور کیسی اونچائیاں اور رفعتیں اور بلندیاں اور فضائل اللہ جل شانہ نے اس کو عطا فرمائی۔ قرآن کے الفاظ کے اندر دیکھیں کہ پہلی چیز اللہ جل شانہ نے فرمائی کہ مٹی سے بنایا، اور مٹی کے بارے میں یہ فرمایا قرآن کے اندر، ارض کو، زمین کو یا مٹی کو ذلولا کہا ہے سورہ نوح کے اندر کہ یہ وہ چیز ہے جس کو روندا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حقیر چیزوں کے لیے مٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں فلانی چیز جو ہے وہ بالکل میرے پاس کیا ہے وہ چیز مٹی ہو گئی، کیا مطلب بے قیمت ہو گئی۔ ہمارے محاورے کے اندر سب سے بے قیمت چیز، اگر کوئی چیز کے لیے کسی بے قیمت چیز کو اگر ہم کا اظہار کرنا چاہیں تو اس کے لیے مٹی کہتے ہیں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر کے اندر ایک چیز کا ذکر کیا جو میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، اس لیے انہی کا حوالہ دیا۔ جب تک کوئی چیز ہم مستند حدیثی کتابوں میں دیکھ کر لیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حوالہ نہ دیں، اگر دیں تو اسی کے حوالے سے دیں جن بڑے شخصیت نے اس کو ذکر کیا، کیونکہ ان کے پاس یقیناً کوئی حوالہ ہوگا جو بھی ذکر کیا۔
انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ نے تخلیق انسانی کا فیصلہ فرمایا تو جبرائیل سے کہا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ. تو جبرائیل امین جب مٹی کے پاس آئے، زمین کے پاس آئے کہ مٹی لینے کے لیے، تو زمین نے کہا کہ مجھ سے نہ لے کر جائیں میرا حصہ، اس سے نہ انسان کو بنائیں، کیونکہ یہ انسان گناہ کرے گا اور یہ جہنم میں جلے گا. تو خام خواہ مجھے کیوں مصیبتیں مبتلا کرتے ہیں کہ میرا ایک جز، میرا ایک حصہ وہ ہمیشہ آزمائشوں اور تکلیفوں کے اندر ہو. تو جبرائیل امین کو ترس آ گیا، مٹی کی فریاد سن لی، واپس آ گئے. تو اللہ جل شانہ نے اسرافیل کو بھیجا. اسرافیل کے سامنے مٹی لے جا کر وہی فریاد کی تو انہوں نے اس کی بات مان لی. پھر میکائیل کو بھیجا تو انہوں نے بھی مٹی کی بات مان کر واپس آئے. تو کیا پھر اللہ تعالیٰ نے عزرائیل کو بھیجا. تو عزرائیل نے جا کے جب مٹی نے اپنی بات کہی تو عزرائیل نے کہا کہ میں تمہاری فریاد سے میرا دل نہیں پسیجتا اور مجھے اللہ کا حکم ہے اور مجھے تو لے کر جانا ہے، چاہے تم جتنا مرضی فریاد کرو یا جو کچھ بھی کہو. تو مٹی کو لے کر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے عزرائیل سے کہا کہ یہ موت کا حکم، لوگوں کی جان قبض کرنے کا حکم یا اس کی جو ڈیوٹی ہے، اس کا جو منصب ہے، وہ تمہارے حوالے ہوگا کہ تمہارے دل کے اندر کسی قسم کی فریاد پر تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. کیونکہ اگر کوئی اور کسی اور اگر موت کے وقت میں جس کے ذمے موت کا فرشتہ ہو اور ہر بندہ اس سے کہے کہ مجھے 10 منٹ دے دو، مجھے 15 منٹ دے دو، میں یہ ضروری کام کر لوں، میں وہ کام کر لوں، میں یہ کام کر لوں، تو پھر تو نظام عالم مختل ہو جائے گا. تو کہا کہ مٹی کو بھی اس پر تعامل تھا کہ میں انسان کا جز بنوں یا نہ بنوں. فرشتوں کو اس پہ تعامل تھا، فرشتوں سے مراد جن یعنی شیطان کو، کہ یا باقی فرشتوں کو بھی انسان کی تخلیق پر انہوں نے اللہ جل شانہ سے پوچھا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ ہم انسان بنا رہے ہیں. تو پہلی تخلیق کی چیز ہے مٹی. مٹی سے جوہر انسان وجود کے اندر آیا. باقی 3 عناصر اور بھی ہیں، ہوا، پانی اور آگ. اس کے بعد جس جوہر کی طرف قرآن نے اشارہ کیا اور پوچھا ہے بار بار اور اس کی یاد دہانی کرائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا. من ای شیء خلق، کس چیز سے پیدا؟ من نطفہ، نطفے سے پیدا ہوا. نطفہ انسانی جسم کی وہ رطوبت ہے جس کے جو ناپاک ہے، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے. انسان کے جسم سے نکل جائے تو انسان اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، اور یعنی اس کی ایک طرف اس کی ناپاکیوں کا یہ عالم ہے. پھر اس کے نکلنے کے لیے جو رستہ اللہ جل نے مرد میں رکھا یا اس کے عورت کے رحم تک پہنچانے کا جو رستہ رکھا، وہ بھی انسانی جسم کی ناپاک ترین گزرگاہیں ہیں، جس سے انسانی جسم میں اس سے زیادہ باعث عار کہیں، اس کو شرم کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے، اس پہ کپڑے پہنے جاتے ہیں اور اس کو عورت کہا جاتا ہے. ان اعضاء کو انسان کے، وہ اعضاء جو ہمیشہ چھپائے جائیں گے. اور ہر تہذیب انسانی میں، چاہے وہ آسمانی مذاہب سے منور تھی یا نہیں تھی، ان اعضاء کے لیے انسان نے کپڑوں کا بندوبست کیا کہ اس پہ عار آتی ہے اور شرم آتی ہے اس کے اوپر. پھر اس کے لیے جو اولین مکان دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے پسند فرمایا، جہاں انسان کی ابتدا ہوئی ہے، وہ 3 اندھیرے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے کہ خلق من بعد خلق فی ظلمات 3، کہ اے انسان تم کو ہم نے تمہاری تخلیق 3 اندھیروں کے اندر کی ہے. 3 اندھیروں سے کیا مراد؟ پہلا اندھیرا ماں کے پیٹ کا اندھیرا. ظاہر بات ہے کہ وہ ایک اندھیری جگہ، وہاں کوئی روشنی پہنچنے کا بندوبست نہیں ہے. پھر پیٹ کے اندر انسان، اس عام پیٹ میں تو نہیں ہوتا جہاں پر میدا ہے، اس کے اندر ایک چیز ہے جس کو رحم مادر کہتے ہیں، ماں کا رحم، اس کا وہ دوسرا اندھیرا ہے، وہ ایک اور عضو ہے. اس رحم مادر کے اندر بھی جو بچہ ہوتا ہے وہ ایک جھلی کے اندر بند ہوتا ہے، اور وہ جھلی وہ تیسرا اندھیرا ہے جس کے اندر یہ انسان موجود ہوتا ہے. اس کی پوری تخلیق ان ظلماتی مکانات میں، اندھیروں کے اندر، حالانکہ اللہ جل شانہ اس کی کوئی اور صورت بھی مقرر فرما سکتے تھے انسان کی پیدائش کی، کوئی اور شکل بھی ہو سکتی تھی، کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا، کوئی اور جگہ بھی ہو سکتی تھی. انسان براہ راست آسمانوں سے اتر بھی سکتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جیسے بارش برستی ہے، جیسے کوئی اور چیز ہوتی ہے، ایسے بھی پیدا ہو سکتے تھے. یہ اللہ جل شانہ کی ایک قدرت ہے اور ایک سبق ہے اس میں بہت بڑا. اس کو پھر قرآن کے اندر بار بار دہرایا بھی گیا ہے، مختلف آیات، مختلف جگہوں پر. اور اللہ تعالیٰ اس کا انسان کو وہ بھی دیتے ہیں، اس کی ایک
کیا کہنا چاہیے کہ اس کی ایک یاداشت سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا تم نے انسان کو نہیں دیکھا پیدا ہم نے نطفے سے کیا اور ہمارے سامنے جھگڑالو دشمن بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی ایک انسان کو اس کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اولم یر الانسان، کہتے تھے انسان کو نہیں دیکھا، یعنی اس کی حالت تو دیکھو، اس کی جرت تو دیکھو، خلقناہ من نطفہ، پیدا ہم نے اس کو نطفے سے کیا ہے، اور کیا کرتا ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور یہ ہمارے سامنے ایک جھگڑالو دشمن کی طرح ہمارا مقابلے کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے اونچا رب ہوں، میں نے کائنات پیدا کی ہے، یا ہمرود نے کہا، یا آج کے انسانوں کے اندر بھی بسا اوقات یہ تکبر اور یہ ایک بڑائی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل اپنی اس اپنی ابتدا کو، اپنی پیدائش کو، اور اس کو بھول جاتا ہے۔ اس ساری جب انسان پیدا ہوا، اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے الفاظ کے اندر انا خلقناہ من نطفۃ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نطفے سے پیدا کیا، نطفے کے بعد جو اس کا دوسرا مرحلہ پیدا ہوا وہ خون کا ہے، اور خون بھی ان چیزوں میں سے ہے جو ناپاک ہے۔ آپ کے کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے، آپ کے جسم سے نکل آئے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا مرحلہ اس کا خون کا ہے۔ تیسرا مرحلہ اس کا پھر ایک لوتھڑے کا ہے، جس کے اندر اللہ اس کو لوتھڑا بنا دیتے ہیں، خون جمع ہوا خون ہوتا ہے، خون کو جما دیا جاتا ہے اور اس سے لوتھڑا بنتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے ہڈیاں پیدا کی۔ ہڈی بھی کوئی ایسی خوبصورت چیز نہیں ہوتی، آپ کبھی انسانی ہڈیاں دیکھیں کہیں کسی لیبارٹری میں، کہیں میڈیکل کالج کے کسی لیب میں، کھوپڑی کیسی ہوتی ہے، باقی ہڈیاں کیسی ہوتی ہیں، خون بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے، نطفہ بھی انسان نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، ہڈیاں بھی دیکھی بھی ہوتی ہیں۔ اس سب پر جو جمال کا ایک پردہ اللہ جل شانہ نے خوبصورتی کا ڈالا ہے وہ اس کی جلد اور اس کا چمڑا ہے۔ صرف ایک اللہ جل شانہ نے ان ساری گندگیوں پر، ان ساری غلاظتوں پر، اور ان چیزوں کا جس کا تذکرہ کرنا بھی انسان تہذیب کے خلاف سمجھے، اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا انسانی جلد کا۔ اس جلد کا یہ سارا حسن و جمال ہے جو دیکھنے کے اندر نگاہوں کو خیرہ کرتا ہے، اور کیسے اس حسن جمال کے دنیا کے اندر کیسے کیسے مظاہر، کیسے کیسے فتنے، کیسی کیسی مصیبتیں، کتنی چیزیں اس کے ساتھ آؤ۔ اس کا تعلق صرف انسان کے اوپر ڈلے ہوئے اس پردے کے ساتھ ہے، ظاہری حسن و جمال کا۔ اصل جو کرامت اور شرف ملا ہے وہ اس ڈھانچے کو نہیں ملا، اور اس ڈھانچے کی بنیاد کے اوپر انسان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس جیسی تخلیق کوئی اور نہیں ہے۔ شرف اور عزت اور کمالات جو اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں وہ اس کی صورت کے ساتھ متعلق نہیں ہے، وہ اس کی سیرت اور اس کے اخلاق اور اس کے باطن اور اندر کی چیزیں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام انسانوں میں حسین ترین لوگوں میں سے تھے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے حسن کے 2 حصے کیے، آدھا حسن یعنی جو حسن پیدا کیا اس کے 2 حصے کیے، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، باقی آدھا حسن پوری دنیا پہ تقسیم ہوا۔ ایسے حسین و جمیل انسان تھے، لیکن حسن میں کن آزمائشوں میں رہے۔ اگر بھائیوں کو، والد کو تعلق ہوا جو بھائیوں کے حسد کا باعث بنا، اسی نے ان کو کنویں کے اندر پہنچایا، اسی نے ان کو مصر کے بازار میں بکوایا، اسی نے ان کو زلیخا کو فتنے میں ڈالا، اسی نے ان کو جیل کے اندر پہنچایا۔ یہ سارے کے سارے جس کو کہنا چاہیے کہ حسن کی آزمائشیں تھیں، ابتلاء تھی، مصائب تھے۔ لیکن جب ان کو عزیز مصر نے بلایا کہ میں آپ کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہوں، آپ سے میں کوئی کام لینا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیے کہ، تو آپ نے خود ایک مطالبہ فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانوں پر دسترس دو، مجھے ملک کی معیشت اور خزانے کا نگران بناؤ۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، کیونکہ میں انتہائی امانت دار ہوں اور میں بہت جاننے والا ہوں، بڑا پڑھا لکھا ہوں اس معاملے میں۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حسین جمیل، کہ مجھے اس لیے خزانوں کا مالک بناؤ کیونکہ میں بڑا حسین و جمیل ہوں، جو ان کی سب سے بڑی حسن یوسف ایک محاورہ ہے۔ اور انہوں نے اس بنیاد پر مطالبہ نہیں فرمایا، اپنی مہارتوں اور کمال کی بنیاد پر فرمایا کہ میں حفیظ ہوں۔ حفیظ کا مطلب کیا ہے؟ کہ حفاظت کرنے والا، جو امانت اور دیانت کے
تمام تقاضوں سے واقف ہو، کیونکہ خزانے پر ایسا آدمی ہونا چاہیے جو حفیظ ہو، جس کے اندر امانت ہو، جس میں دیانت ہو. اور دوسرا لفظ ساتھ فرمایا کہ علیم، میں جانتا بھی ہوں، یعنی اس فن کو بھی جانتا ہوں، اس علم کو بھی جانتا ہوں، اس سے واقف بھی ہوں. اس بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا اہل ہوں، کہ کیونکہ یوسف علیہ السلام اس نظام میں جو تبدیلی لانا چاہ رہے تھے اور وہاں عزیز مصر کی جگہ پر یعنی اس باطل نظام کے اندر جو زمانے تک موجود تھا، اس میں جو اصلاح کا کام شروع کرنا چاہ رہے تھے وہ معیشت کے رستے سے شروع کرنا چاہ رہے تھے. اس لیے انہوں نے اس کا مطالبہ فرمایا. اس پر علماء نے اس ایک آیت سے جو انی حفیظ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اس پہ مستقل کتابیں اور رسالے لکھیں کہ کسی ملک کی معیشت کا دیانتدار ہاتھوں میں ہونا اور امین ہاتھوں میں ہونا اور علیم ہاتھوں میں ہونا، جاننے والے ہاتھوں میں ہونا، پڑھے لکھے دیانتدار لوگوں کے ہاتھ میں ہونا کتنا ضروری ہے. اور قرآن پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کو یہ جو نقل کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت تک کے لیے ایک سبق اور نمونہ بنایا، تو یہ کیوں بنایا؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فضیلت تو آتی ہے، فضیلت ڈھانچے میں نہیں ہے، فضیلت ظاہری اسٹرکچر میں نہیں ہے، فضیلت صورت میں نہیں ہے. تو فضیلت کس چیز کے اندر ہے؟ فضیلت ان باطنی کمالات کے اندر ہے جس کے اندر کوئی مخلوق انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ان باطنی کمالات کے اندر 3 چیزیں سب سے اہم ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی، لیکن آپ نے اگر غور کیا ہو تو میں نے یہ نہیں کہا اس کے بارے میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس لیے کہ اس پہ اختلاف ہے کہ یہ حدیث ہے یا کسی بزرگ کا مقولہ ہے. محدثین کی آراء اس میں مختلف ہیں. بعض حضرات اس کو حدیث سمجھتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں، حضرات ایسے ہیں، حضرات محدثین جو کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت مشہور ولی کا مقولہ ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ الناس کلہم حالکون، لوگ سارے کے سارے مارز ہلاکت کے اندر ہیں، تباہی و بربادی کے اندر ہیں، الا العالمون، سوائے اہل علم کے، کہ اہل علم بچیں گے ان میں سے. والعالمون کلہم حالکون، اور سارے کے سارے اہل علم مارز ہلاکت کے اندر ہیں، الا العاملون، سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں، یعنی نرے عالم نہیں ہیں، علم کے ساتھ ان کا عمل بھی. والعالمون کلہم حالکون، اور سارے اہل علم ہلاکت کے اندر ہیں، مارز ہلاکت، سارے عمل کرنے والے مارز ہلاکت میں ہیں، الا المخلصون، سوائے ان کے جن کے اندر اخلاص ہے، علم عمل کے بعد اخلاص بھی ان کے اندر ہے. والمخلصون فی خطر عظیم، اور مخلص بھی ہر وقت ایک خطرے کے اندر ہے. کسی وقت بھی اس کے اندر اپنے اخلاص کی بڑائی پیدا ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی اس کے اندر اپنے اخلاص ایک ایسا پرندہ ہے، کسی وقت بھی دل سے اڑ سکتا ہے، کسی وقت بھی انسان اس سے محروم ہو سکتا ہے. تو وہ جو انسان کی فضیلت کے لیے اللہ جل شانہ نے جس کو فضائل عطا فرمائے ہیں، اس میں پہلی چیز وہ علم کی فضیلت ہے. اور علم سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرے. ایک علم جو ہے نا وہ جانوروں کو بھی ہوتا ہے. آپ نے جانوروں میں دیکھا ہے کہ یہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں. اگر آپ ان کو سدھا لیں تو بہت ساری چیزیں حیران کن قسم کے کارنامے انجام دیتے ہیں. یہ بھی تو علم ہی ہے. ویسے عربی کے اندر جو سدھایا ہوا کتا ہے، اس کے لیے جو لفظ فقہا کا استعمال ہوتا ہے اس کو کلب معلم کہتے ہیں، پڑھا لکھا کتا. اس کے اندر کمال یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ جتنا بھی بھوکا ہو تو وہ شکار خود نہیں کھاتا، وہ شکار کرتا ہے اور پکڑ کے لا کے مالک کے پاس رکھ دیتا ہے اس کے پاؤں میں، چاہے کتنا بھوکا کیوں نہ ہو. اس کو ویسے بھی بھوکا رکھتے ہیں تاکہ اس کی رفتار تیز ہو، اس کا پیٹ جتنا خالی ہو تو اس کی رفتار تیز ہوتی ہے. وہ جاتا ہے، خرگوش پکڑتا ہے، زخمی پرندے پکڑتا ہے اور لا کر سیدھا مالک کو دیتا ہے. اس کو کلب معلم کہتے ہیں، پڑھا لکھا کتا کہتے ہیں، کہ اس کو یہ پڑھایا گیا، سدھایا گیا. ہمارے اردو میں اس کو سدھانا کہتے ہیں. ایک یہ علم کی قسم ہے جو جانوروں کو بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر حاصل ہو جاتی ہے. یہ علم مراد نہیں ہے، ظاہر بات ہے. اس علم سے مراد وہ علم ہے جو حلال و حرام کا، جو جائز و ناجائز کا، کرنے والے کاموں اور نہ کرنے والے کاموں کا، اور خصوصاً اس کی پھر سب سے اعلیٰ ترین قسم وہ جو آسمانوں سے علم نازل کیا گیا ہے انسانوں کے لیے اور نبیوں کے قلب مبارک کے اوپر نازل کیا گیا. تو پہلی چیز جو ممتاز کرتی ہے وہ علم ہے. انسان اس کی بنیاد پر ممتاز ہوں گے. اس کی بنیاد کے اوپر جو انسانیت کا جوہر ہے، جو شرف انسانیت ہے، جو اللہ جل شانہ کا مقام اور مرتبہ ہے، جو مخلوقات سے اس کا اوپر اٹھنا ہے، اس کے لیے پہلی چیز علم ہوگی.
اور وہ جس کا جتنا زیادہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس کا اظہار فرمایا. ایک موقع کے اوپر صحابہ شہید ہوئے غزوہ میں بہت زیادہ، اتنے زیادہ کہ ان کو قبر، ان کے لیے الگ الگ قبر کھودنا ممکن نہیں تھا. ایک اجتماعی قبر کھودی گئی کہ جس کے اندر زیادہ لوگوں کو اس کے اندر لٹایا جائے گا. تو آپ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ پہلے کس کو لٹایا جائے. تو یہ ایک فضیلت کی چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے سب سے پہلے اس کو، پھر اس سے کم والے کو، پھر اس سے کم والے کو، پھر اس سے کم والے کو. حالانکہ شہید سارے ایک غزوہ میں ہوئے ہیں، سارے مرتبہ شہادت پر فائز ہیں، لیکن آپ نے یہ درجات قائم فرمائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ معیارات ہیں. یہ جس طرح اللہ کے نبی کے نزدیک ایک سربلندی کا اور عزت کا معیار ہے، ایسے اللہ جل شانہ کے نزدیک بھی یہ معیار ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہیں جس طرح ایک سوال ہوا کرتا تھا کہ تمہارے پاس کتنا قرآن، یا مطلب ہوتا تھا کہ تمہیں کتنے قرآن پر. دیکھیں صحابہ کے یہاں یہ ہماری طرح کے حفظ کا رواج اس طرح نہیں تھا کہ صرف قرآن کے الفاظ یاد ہوں، تو عربی بھی جانتے تھے. قرآن ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اتنے قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی ہے اور اس پر عمل بھی ہے. یہ ساری چیزیں اس کا حصہ تھا قرآن کا. اسی لیے پرانے زمانے میں علماء کو قاری کہا جاتا تھا. آپ حدیثی کتابوں کے اندر دیکھیں گے لکھا قراء صحابہ. قراء صحابہ سے مراد علماء صحابہ ہے. سب کے نزدیک سب کا مطلب یہی کہ قرآن پڑھنے والے کا مطلب یہ کبھی نہیں سمجھا گیا کہ بغیر سمجھے پڑھنے والے، بلکہ سمجھ کر پڑھنے والے، اس کی جزیات جاننے والے اور پھر اس پر عمل بھی کرنے والے. پہلی چیز علم ہے. علم کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ عمل ہے، کہ اگر علم ہو لیکن عمل نہ ہو تو یہ علم تو وبال ہے. جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہم اجعل القرآن العظیم حجۃ لنا لا حجۃ علینا. یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت مت بنا کہ ہمارے خلاف کھڑا ہو قرآن. اور وہ ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ جو قرآن حجت خلاف کسی کے بنے گا وہ بدعمل اہل علم کے لیے، جو علم کے باوجود جو اس پر عمل نہ کریں اور اس پہ کوتاہی کریں یا اپنے علم کے خلاف عمل کریں. اس میں ظاہر بات ہے جتنا انسان جانتا چلا جاتا ہے، چونکہ درجات بلند ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. خود عمل کرنا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور حق اور علم کو حق طریقے کے ساتھ پیش کرنا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایسی آزمائشیں اہل علم پر آتی ہیں کہ جب ان پر آزمائش آ جائے تو ان کے اوپر اس آزمائش کو ان کے علم کے منصب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ چاہے آزمائش جتنی بڑی بھی ہے لیکن زبان سے حق ہی نکلے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اب پرانے زمانے میں عباسی خلفاء میں خاص طور پر ان بادشاہوں کو بھی شوق ہوتا تھا علم کا، اور علم کا چرچا تھا. اسلامی تہذیب غالب تھی، اسلامی علوم پڑھے جاتے تھے، بادشاہوں کے درباروں میں بھی احادیث سنائی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی. تو مامون کو شوق ہوا علم الکلام پڑھنے کا. فلسفہ پڑھا اس نے، علم الکلام کی کچھ چیزیں پڑھی اور یونانی فلسفوں سے چیزیں سیکھی. وہاں اس کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ جو مشہور کلامی مسئلہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. یہ ایک مشہور مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، اس کی تفصیل تو میں نہیں بیان کر سکتا. علم الکلام کی کتاب اس پر مستقل موٹی موٹی تصانیف کی گئی ہیں اس مسئلے کے اوپر. تو مامون کو فلسفیوں سے سن کر یہ اس کا ذہن بنا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. اس کی تفصیل ہے کیا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ اب بادشاہ تھا، اس نے گویا کہ اعلان کر دیا، اپنا فتویٰ جاری کر دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. ایک عالم کو بلاتا تھا جس کی کوئی معاشرے کے اندر اس کی بات سنی جاتی ہو، جس کو لوگ مانتے ہوں، اس سے پوچھتا تھا تمہاری رائے کیا ہے. تلوار سونت کے جلاد کھڑے ہوتے تھے. جو عالم کہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی کہتے ہیں گردن دور پڑی ہوتی تھی اور اس کا خون اس کی جھولی کے اندر گرتا تھا. یہ پیغام امام احمد بن حنبل کو بھی پہنچا کہ بادشاہ کہتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے. بلائے گئے، لائے گئے. چونکہ اللہ جل شانہ نے ظاہر بات اس زمانے میں ان کا کیا مقام ہوگا لوگوں کے اندر، ان کو شہید کرنے کی بجائے ان کو قید کیا گیا. اور مورخین نے لکھا ہے کہ قید کیا، قید بامشقت، اور 70 سال کے لگ بھگ عمر تھی اس وقت امام احمد بن حنبل کی. اور اس عمر میں ان پر جو جلاد مسلط کیا گیا، جو کوڑے مارتا تھا، کہتے ہیں ایک وقت کے اندر ایک جلاد سے کہا جاتا تھا وہ صرف ایک کوڑا مارے گا، کیونکہ دوسرا کوڑا مارے گا تو یہ تھکا ہوا ہوگا، تازہ دم جلاد دوسرا کوڑا مارے گا. اور بار بار، اور بادشاہ خود بیٹھا ہوتا تھا
اور ایک موقع پر مامون نے کہا کہ اے امام آپ مان جائیں قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، آپ کی بیڑیاں، آپ کی یہ ہتھکڑیاں اپنے ہاتھ سے کھولوں گا اور اپنے تخت پر بٹھا کر آپ کو اپنے ساتھ کھلاؤں گا، ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دیں جو میں کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ مانیں، ساری مملکت مانے، جب تک آپ نہیں مانیں گے لوگ نہیں مانیں گے۔ تو کہا امام کے مشہور الفاظ ہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھے کہ آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ، کہ اے مامون خدا کی کتاب سے اور رسول اللہ کی سنت سے دلیل دے دو تو میں مان جاؤں گا۔ جب تک کتاب اللہ سے، اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ کی سنت سے تم مجھے کوئی دلیل نہیں دیتے ہو اس بات کے اوپر، تو ان کوڑوں سے میں ماننے والا نہیں۔ تو لوگ اس پر مامون کو، مورخین کو، سب کو حیرت ہے کہ یہ 70 سالہ سفید ریش بوڑھا ان تازہ دم جلادوں کے کوڑے سہتا کیسے تھا، اور بار بار اس پر یہ الفاظ کی اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ، میرے قائل ہونے کی، میرے ماننے کی ایک ہی صورت ہے، اللہ کی کتاب سے دلیل دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل دو کہ میں مان جاؤں جو تم کہہ رہے ہیں۔ یہ اہل علم کی کیا آزمائش، عمل کی بات میں نے کی کہ عمل کے اندر ایک دوسرا مرحلہ حق بات کہنا، بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے تو حق بات کہنے والے لوگ، بسا اوقات نظام خلاف ہو جاتا ہے، حکومتیں خلاف ہو جاتی ہیں، ماحول خلاف ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے اندر حق بات کہنے والوں کو اپنے حق کہنے کی پاداش کے اندر قید و بند سہنا پڑتا ہے۔ ان کو آج دنیا کے اندر آپ ذرا جائزہ لیں، اس وقت کتنے علماء جیلوں کے اندر ہیں پوری دنیا کے اندر، سعودی عرب میں کتنے علماء جیلوں میں، کتنے ہزار علماء، اور ملکوں میں کتنے لوگ جیلوں میں، کیوں؟ ریاست اور نظام جو دین کی تشریح چاہتی ہے، ریاست اور نظام جس طرح کا دین پیش کرنا چاہتا ہے، اہل علم کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے ساتھ قائل نہیں ہوتے۔ مصر کے اندر کہا گیا کہ جب اسرائیل کے ساتھ مصر کا معاہدہ ہوا، اسرائیل نے مصر نے اسرائیل کو تسلیم کیا، تو رجیم نے مطالبہ کیا کہ علماء غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ کی تشریح کے اندر یہود کا نام نہ لیا کریں، کیونکہ یہود کے ساتھ ہمارے معاہدات ہوتے ہیں، یہود ناراض ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کریں، لیکن جب اس جگہ پہنچے کہ غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہود ہیں، یہ مت کہیں وہ یہود ہیں، کسی اور کو کہیں، کسی اور کا نام لیں۔ اس جرم کی پاداش کے اندر ہزاروں علماء مصر کی جیل کے اندر گئے، جنہوں نے کہا کہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر وہی کریں گے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، جو یہ امانت ہے۔ یہ علم کی امانت کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس پر ایسی آزمائشیں آتی ہیں جہاں پر انسان کو اپنی اولاد کا، اپنے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر۔ ہندوستان کے اندر بر صغیر میں انگریز آئے اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ بر صغیر اسپین بن جائے گا۔ اسپین آپ کو پتہ کیا ہوا؟ 700-800 سال مسلمانوں کی حکومت رہنے کے بعد آج آپ جائیں اسپین، اندلس اور غرناطہ اور قرطبہ کی گلیوں کے اندر گھومیں اور وہ آثار تلاش کریں کہ یہاں مسلمانوں کا قافلہ کب گزرا ہے یہاں سے۔ یہاں تو کوئی آثار نہیں ہے اسلام کے، یہاں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں سینکڑوں سال مسلمان علماء، علامہ قرطبی کا نام آپ کبھی سرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر، قرطبی نام ڈالیں کتنے علماء نکلتے ہیں، اندلسی نام ڈالیں کتنے علماء نکلتے ہیں، اور غرناطہ کے علماء کتنے، حیران ہوں گے، ہزارہا لوگ، اتنے بڑے بڑے اہل علم، کہاں گئے وہ سارے آثار؟ ظاہر باتیں مٹ گئے۔ انگریز ہندوستان کو بھی اسپین بنانا چاہتا تھا، اس کو یہ کامیاب تجربہ تھا اسپین کا، کیونکہ یہاں مسلمان آبادی کے اعتبار سے ویسے اقلیت کے اندر تھے، 10-15% ہماری آبادی تھی پورے بر صغیر کے اندر، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور یہ چھوٹی ریاستیں جو اس کے آس پاس تھیں، اور حکومت ہماری 800-900 سال رہی تھی۔ کون سا طبقہ تھا، آپ تاریخ کے صفحات کے اندر بتائیں، کون سا طبقہ تھا جو انگریزوں کے ساتھ کھڑا ہوا؟ کون سا طبقہ تھا جس نے جاگیریں لی؟ کون سا طبقہ تھا جس نے القاب لیے، جس نے اعزاز لیے؟ اور کون سا طبقہ تھا جو ان کی توپوں کے سامنے کھڑا ہوا؟ کون سا طبقہ تھا جو کالا پانی کے اندر قید ہوا؟ کون سا طبقہ تھا جو مالٹا کے سرد جہنم میں جن کو قید کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں جن کو اڑایا گیا؟ جو سامنے کھڑا ہوا، جس نے آپ کی نسلوں کا ایمان بچایا، یہ وہ طبقہ تھا جو آج آپ کا بھی ہدف ملامت اور ہدف تنقید ہے۔ ہماری بات شروع ہی مولوی پر اعتراض سے ہوتی ہے، ملا یہ کر رہے ہیں، ملا نے یہ کر دیا، ملا نے وہ کر دیا۔ یہ ملا نہ ہوتا بر صغیر کے اندر، آج ہم سارے کے سارے اسپین کی طرح بیٹھے ہوتے، پتہ بھی نہ ہوتا ہمارا کلمہ اور ایمان کیا ہے۔
ٹھیک ہے، کمیاں کوتاہیاں ہر طبقے کے اندر ہوتی ہیں، لیکن علم کا ایک تقاضا ہے، اور اس کا سب سے مشکل تقاضا عمل کے اندر یہ ہے کہ حق بات کہنے کی اپنے اندر جرأت پیدا کی جائے، چاہے اس کے کوئی بھی کانسیکوینسز ہو، کوئی بھی نتائج ہو، اس کے بڑے سے بڑے نتائج کے لیے کوئی آدمی تیار ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ ہے علم کی سب سے بڑی آزمائش ہے، اور انبیاء کی وراثت جو کہا گیا ہے وہ اسی چیز کے اندر سب سے بڑی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آروں سے چر گئے، لیکن اللہ جل شانہ کی کا جو پیغام ان کو دیا گیا تھا اس پیغام کے اندر انہوں نے کوتاہی نہیں فرمائی۔ تیسری چیز اس کے اندر علم بھی آ جاتا ہے، اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے، اور لیکن اس عمل میں جس چیز کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ہوگا وہ اخلاص ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہو گیا، بسا اوقات حق بیان ہو رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی واہ واہ کے لیے بیان ہو رہا ہوتا ہے، دل میں یہ شیطان یہ ڈال دیتا ہے کہ یوں حق بیان کرو، لوگ تمہیں بڑا بہادر سمجھیں گے، لوگ تمہیں بڑا حق گو سمجھیں گے، لوگ تمہیں ایسا سمجھیں گے، لوگ ایسا سمجھیں گے۔ اگر اس لیے حق بیان ہوا تو حق بیان ہو کر بھی نہ ہوا۔ وہ اخلاص ہے تیسری چیز، کہ وہ ہو خالص اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بندہ اس کا اجر مانگے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑائے، اور یہ سمجھے کہ اگر یہ آزمائش آئی ہے تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، ان کے رستے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے۔ تو چوتھی چیز میں فرمایا کہ سارے اہل عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں، الا المخلصون، سوائے مخلصین کے، اور مخلصوں کے بارے میں ایک فرمایا کہ والمخلصون فی خطر عظیم، جو اہل اخلاص ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت لرزتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں، کس بات سے؟ کہ خدا جانے کب ہماری قلبی کیفیت بدل جائے، خدا جانے کب ہمارے اخلاص پر شیطان حملہ آور ہو جائے، یہ دنیا کی رنگینیاں، لوگوں کی واہ واہ، حب مال، حب جاہ، منصب کی خواہش اور مختلف قسم کی خواہشات، یہ کب ہمارے دل کے اندر رستہ بنا لیں، اور اس کے نتیجے کے اندر ہمیں اپنے اس عمل کا اتنے جان جوکھوں میں ڈال کر جو عمل کیا آخرت کے اندر اس کا صلہ نہ ملے۔ اہل اخلاص ہر وقت اس بات سے ڈرتے ہیں، کبھی معمون نہیں ہوتے، کبھی اپنے عمل پہ فخر نہیں کرتے، کبھی کسی چیز کے اوپر غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ، وہ کہتے ہیں اگر ہم سے کچھ ہوا تو اللہ جل شانہ نے ہم سے کرایا، اور ہم سے جو غلطیاں ہوئیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہوئیں، اگر ہم سے کوئی ٹھیک کام ہوا تو اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہوا۔ یہ انسان کی زبان پر ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز مجھ سے ٹھیک ہوئی ہے تو یہ اللہ جل شانہ کا فضل و کرم تھا، اس کی توفیق تھی، اس کی عطا تھی، اس کا فضل اور اس کی بخشش تھی۔ میری غلطیاں اور میری کوتاہیاں یہ میرے نفس کی شرارت تھی، یہ میرے اندر کی خباثت تھی، جس کے نتیجے مجھ سے غلطیاں ہوئیں اور اچھے کام اس وجہ سے ہوئے۔ اس طریقے سے اگر انسان زندگی کو گزارے گا اور چلے گا تو اللہ جل شانہ اس کو انسانیت کے وہ اعلیٰ مراتب عطا فرمائیں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں انسانوں کے لیے آیا ہے، اور اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے جس یہاں پر اپنی مسجد کے اندر جس ویکینڈ کورس کا اعلان کیا تھا، کل اس کا آخری دن ہے اس کے لیے فارم جمع کرانے کا، تو جو حضرات اس میں خواہش مند ہو، ہفتے کے دن 5 گھنٹے کلاس ہوگی صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک، اور اتوار کے دن 5 گھنٹے کلاس ہوگی صبح 8 بجے سے لے کر ویکینڈس کے اوپر۔ تو یہ 2 دن ہوگی انشاءاللہ، اور 3 مہینے کے یہ ماڈیولز ہوں گے، 1 سال میں انشاءاللہ یہ پورا ہوگا، درمیان میں کچھ وقفہ بھی ہوگا۔ کل اس کا آخری دن ہے، تو جو لوگ اس حوالے سے داخلہ فارم چاہیے، میں نے پچھلی بتایا تھا کہ البرہان.com البرہان.org ایک ویب سائٹ ہے، اس سے آپ داخلہ فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو فل کر کے ہمارے حوالے کر دیں، یا مسجد میں جمع کرا دیں، یا ہمارے پاس ادھر ہمارے ادارے میں آ کے جمع کرا دیں، جہاں بھی آپ کو آسانی ہو۔ لیکن اس کو یہ تو میں نہیں کہتا کہ ہر ایک کا داخلہ ہوگا، اس لیے کہ ابھی بھی جو ہمارے پاس گنجائش ہے، ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ داخلے آ چکے ہیں، اس لیے داخلہ تو تھوڑے لوگوں کا ہوگا، لیکن جتنے لوگوں کا اس مرحلے میں ہو گیا اس مرحلے میں ہو جائے گا، کچھ اگلے مرحلے میں ہوگا۔ باقی ذات کو ہماری یہ ریکمنڈیشن ہوگی کہ وہ اپنے لیے اپنے مقامی طور پر کسی اور جگہ بندوبست فرمائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔